السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبیر۔ سورہ حدید کی 27ویں پارے کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے سابقین اولین صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ یوں تو سارے صحابہ اکرام عادل ہیں، جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے، لیکن تمام صحابہ اکرام میں وہ لوگ جو سابقین اولین میں سے ہیں، مکہ میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی محترم ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے یہ تفریق کی ہے کہ ایک وہ مسلمان جو فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا ہے، اور ایک وہ مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی اصولی بات ہے۔ صحابہ اکرام سب ایک مرتبہ اور ایک فضیلت پر قائم نہیں ہیں۔ اللہ نے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت عطا کی ہے، ان کی قربانیوں اور ان کی کوششوں کی وجہ سے بعض کا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کی وضاحت قرآن میں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہا تم میں سے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی، مال کی قربانی دی، خرچ کیا، وقاتل اور قتال کیا، تو برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ کے بعد جو اسلام قبول کیے ہیں ان کا مقام پہلے کے مسلمانوں کے مقابلے میں کمتر ہے۔ جو پہلے اسلام قبول کیے ہیں، جو سابقین اولین ہیں، جو مکی ہیں، جو مہاجر ہیں اور جو انصار ہیں، جو سابقین اولین میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ نے کہا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں اور قتال کیے ہیں، ان کے مقابلے میں پہلے کے مسلمان سابقین اولین اجر کے اعتبار سے بڑے مرتبے پر ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ، درجے کے اعتبار سے بلند ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن صحابی ہیں، ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ ادنا صحابی ہو، چھوٹا صحابی ہو یا بڑا صحابی ہو، روز اول کا مسلمان ہو، ہر صحابی سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ دلایا ہے، ہر ایک کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور تمام صحابہ اکرام بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اس لیے صحابہ اکرام کے تعلق سے ایک جملہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے، نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سارے صحابہ اکرام ایک جیسے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ خود قرآن بھی اللہ رب العالمین بھی سورہ حدید میں ایک ترتیب بنا دیا ہے، ایک اصول بنا دیا ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے، لیکن وہ صحابہ اکرام جو سابقین اولین میں سے ہیں، روز اول کے مسلمان ہیں، جو مہاجر اور انصار ہیں، جنہوں نے اسلام کی راہ میں قربانی دی ہے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دونوں کے درمیان تفریق کیوں کی ہے؟ جی اس لیے کہ وہ صحابہ کرام جو روز اول کے مسلمان تھے، سابقین اولین تھے، انہوں نے اسلام کی راہ میں انتہا درجے کی قربانی دی ہے، اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے، اور اپنے مال کی قربانی دی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی قربانی دی ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، صحابہ اکرام کی سیرت کو تو پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوراق کو پڑھیے، جس قدر صحابہ اکرام آزمائش میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ مکہ کی سرزمین تھی، جو وہاں پہ مسلمان ہوتا تھا، جو کمزور ہوتے ان کو مارا جاتا تھا، ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا، اور چلچلاتی دھوپ میں جو وہاں کی ریتیلی زمین تھی، وہاں پہ ننگی پیٹھ لٹا کر کے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور ان کے گلے کے اندر پٹا ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ اور امیہ جو ان کا آقا تھا، ان کو اسلام سے پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن بلال حبشی اسلام پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کی، انہوں نے توحید کا کلمہ اپنی زبان پر لگائے رکھا، اور کبھی شرک کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کو پڑھیے کہ انہوں نے اسلام جب قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کو آگ پلٹا دیا گیا، ان کے جسم سے چربی پگھل پگھل کر آگ کو بجھا دیتی تھی، لیکن یہ اسلام کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہا کرتے تھے۔ سابقین اولین میں آپ ہر صحابی کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو پڑھتے جائیے، آپ ہر صحابی کی سیرت میں بڑی بڑی قربانی پائیں گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام قبول کیے، مشرکین آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو بالآخر سولی پر چڑھا دیا، آپ نے اسلام کی راہ میں جان کی قربانی دے دی۔ حضرت سمیہ جو ان کی بیوی تھی اور حضرت عمار کی والدہ تھی، ظالم ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ کے درمیان باندھ دیا، اور دونوں اونٹ کو 2 مخالف سمت دوڑا دیا، اور ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اپنی جان کی قربانی دے دی، اسلام پر ثابت قدم رہی۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اور صحابہ کرام جو سابقین اولین میں سے تھے، مہاجر تھے، انصار تھے، ان لوگوں نے جان کی، مال کی انتہا درجے کی قربانی دی تھی۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے 3 سال تک، سابقین اولین وہ مسلمان ہیں جو 3 سال تک شیخ ابی طالب جو گھاٹی تھی وہاں پر محصور رہے، اور وہاں پر بھوکے تھے، روتے تھے، بچے بلبلاتے تھے، سوکھے چمڑے کھاتے تھے، درخت کے پتے کھاتے تھے۔ 3 سال تک مسلمانوں کا کافروں نے سماجی بائیکاٹ کیا تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کی قربانی تھی۔ مسلمان وہ تھے سابقین اولین جو اپنے گھر کو، اپنے پراپرٹی کو، اپنی دکان کو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ حبشہ گئے تھے، اور پھر جب مکہ سے مدینہ کا راستہ ہموار ہوا تو وہی مسلمان، سارے کے سارے مسلمان اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتہ دار کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑا، اپنی تجارت کو چھوڑا، اپنی بزنس کو چھوڑا، اب سب چھوڑ کر کے اپنے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ رب العالمین کی توحید کو غالب کرنے کے لیے اپنا سارا سرمایہ قربان کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے۔ اور یہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ والوں نے بھی ان کا بھرپور استقبال کیا، اور ہر چیز سے ان کی مدد کی، اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا، ان کی اپنی تجارت میں ان کو حصے دار بنایا۔ اور یہ مسلمان جو سابقین اولین تھے، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے تھے، انہوں نے کتنی جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کی تھی۔ یہ بدر کی لڑائی دیکھ لیجئے، یہ احد کی لڑائی دیکھ لیجئے، یہ خندق کی لڑائی دیکھ لیجئے، یہ خیبر کی لڑائی دیکھ لیجئے، یہ اتنی جنگیں ہوئی جو کافروں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، جان کے لالے پڑے تھے، ان کی بستی کو، مدینہ کی بستی کو اجاڑنے کے لیے یہ کافر اور مشرکین اپنی کمر توڑ محنت کر رہے تھے، لیکن مسلمان ڈٹے رہے، لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے، اپنی جان اور مال کی قربانی دیتے رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ اصول بنا دیا کہ وہ مسلمان جو سابقین اولین میں سے ہے، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والا ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نگاہ میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ طے ہے جو بھی اسلام قبول کر لے، جو بھی صحابی بن جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر کے ایمان کی حالت میں مر جائے اور صحابی کے مقام کو حاصل کر لے، اللہ رب العالمین سب سے راضی ہوا ہے۔
ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن دونوں کے درجات میں، دونوں صحابہ اکرام کے درجات میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ جو سابقین اولین ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ صحابہ اکرام کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ جاننے کے لیے صرف ایک حدیث کافی، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو صحابہ اکرام کی فضیلت میں حدیث بارہا سنائی جاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، سنو تم میرے صحابہ اکرام میں سے کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو گالی مت دو۔ کیوں مت برا بھلا کہو؟ کیونکہ ان کی تاریخ ہے، ان کی قربانیاں ہیں۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، جو صحابہ اکرام نے قربانی دی ہے، جو ایک مد اور ایک آدھا مد جو جو خرچ کیا ہے، جو معمولی غلہ اور اناج خرچ کیا ہے، اگر تم اس کے مقابلے میں ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو صحابہ اکرام کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، یہ صحابہ اکرام کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اللہ نے چن لیا تھا۔ یہ نبی کے شاگرد تھے، نبی کے پروردہ تھے، نبی کے تعلیم یافتہ تھے، نبی سے سیکھنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کر کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ تیار رکھا۔ اس لیے صحابہ اکرام اللہ کی نگاہ میں بہت معزز ہیں، بڑے محترم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی محبت کو آنے والے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ہر مسلمان صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے، صحابہ اکرام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے، صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھتا ہے، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھتا ہے، صحابہ اکرام کی سیرت اور اخلاق کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی محبت کو آنے والے سارے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے مسلمان وہی ہے جو صحابہ اکرام سے محبت کرے، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ اکرام سے نفرت کرے۔ اس لیے صحابہ اکرام سے محبت رکھنا اور صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت کو پیدا کر دے، اور ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام کے اخلاق اور کردار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی رب العالمین تمہیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔